ناظرین، اسرائیل نے مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ماؤنٹ اولیو پر مسجد اقصی کے سامنے قربانی کے لیے لال بچیاں بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ ناظرین، یہودی قوم تاریخ کے اندر ہمیشہ کسی بڑے کام سے پہلے اسی لال رنگ کی بچیاں کی قربانی کیا کرتی تھی، اور اس بار یہ بڑا کام مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، جس کے بعد وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک عظیم جنگ کا آغاز ہوگا، جسے عربی کے اندر جنگ ہرمجدون یا پھر آرمی گیڈن بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا مقام تورات کے اندر مجیدو نامی پہاڑی بیان ہوتا ہے، جو کہ ناردرن اسرائیل کے اندر جرزیل ویلی کے اندر موجود ہے۔ آج اسی جگہ پر یہودی قوم جگہ جگہ پر غرقت نامی درخت کو اگا چکی ہے، جنہیں یہودیوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب یہودی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگیں گے تو یہ اکیلا ایسا درخت ہوگا جو کہ مسلمانوں اور کافروں سے آخری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کو اپنے اندر پناہ دے گا۔ ناظرین، اسرائیل اس جنگ کے لیے اپنی طرف سے تمام تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اور اسی لیے امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ملٹی انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT کو اتنا مضبوط کر رہا ہے، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر اس کی ملٹی انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اور فوج کا زیادہ تر کنٹرول اب اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سنبھال لیا ہے، اور تبھی اس نے اپنے پورے پلان کے مطابق میڈیا پروپیگنڈا کر کے یا سفارتی طور پر خود کو فلسطینیوں کے سامنے مظلوم ثابت کر کے اب فلسطین کے اندر اپنے منصوبے کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یعنی حماس کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو کہ فلسطین پر یہودی قبضے کے خلاف لڑنے والی ایک سنی ملیٹنٹ تحریک ہے۔ اور ناظرین، اس حملے کی تیاری پہلے بھی مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس سے پہلے حماس کی انٹیلیجنس کو خفیہ طریقے سے ایرانی انٹیلیجنس کی مدد سے اس حملے کی پہلے ہی خبر ہو گئی۔ اسرائیل کا پلان تھا کہ نومبر اور دسمبر کے درمیان غزہ پر فیصلہ کن حملہ کر کے پورے فلسطین پر قبضہ کر لے، تاکہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران کوئی مزاحمت نہ کر سکے یا پھر اس منصوبے کو خراب نہ کر سکے۔ مگر حماس نے اس سے پہلے اچانک ہی 7 اکتوبر کو 5000 راکٹ اسرائیل کی طرف داغ دیے، جنہیں اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے تباہ تو کر دیا، مگر بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اندر اچانک سے کھلبلی مچ گئی، کیونکہ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ غزہ کی زمین کے نیچے 6 سے 7 ہزار کلومیٹر لمبی سرنگوں کے جال کے اندر حماس کے یہ لوگ لوہے کے پرانے پانیوں کے پائپوں سے یہ راکٹ تیار کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے اس ممکنہ حملے سے پہلے ہی اپنی آرمی کو مختلف ملکوں کے اندر تربیت بھی دے چکے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اسرائیل نے اپنی فیصلہ کن جنگ شروع کی، جس کی وجہ سے غزہ کے اندر اب تک آفیشل ریکارڈ کے مطابق 32,000 بے گناہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن کے اندر زیادہ تر تعداد چھوٹے بچوں کی ہے۔ غزہ کا 40 کلومیٹر لمبا علاقہ 5 حصوں کے اندر تقسیم ہے، یعنی ناردرن غزہ، دیر البلح خان، یونس اور رفح۔ 22 لاکھ لوگوں کے گھروں پر اسرائیل نے ناردرن غزہ سے فضائی بمباری شروع کی اور انہیں دیکھتے ہی دیکھتے الرفح تک پہنچا دیا، جیسا کہ آپ اس سے آگاہ ہیں کہ اس وقت بھی الرفح پر فضائی بمباری جاری ہے۔ ناظرین، رفح کے بالکل قریب مصر کا بارڈر ہے، جو کہ صرف 12 کلومیٹر لمبا ہے، لیکن وہ ان فلسطینی مہاجرین کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مستقبل کے اندر مصر میں بھی فلسطینی ریاست بن کر علیحدگی کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ دوسرا، یہاں رہ کر کوئی بھی فلسطینی بعد میں اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو یہ ان کے لیے سر درد بن سکتا ہے۔ تیسرا، ان کی اکانومی اتنی بڑی تعداد کے امیگرینٹس کو نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ مصر خود اپنے بدترین معاشی دور سے گزر رہا ہے، یہاں پر مہنگائی عروج پر ہے اور وہ خود بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اسی لیے سعودیہ، UAE اور پاکستان کی طرح اس نے بھی صرف کھانے پینے اور امداد تک ان کی مدد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ مصر نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے ان فلسطینیوں کو بے یار و مددگار ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف یمن، اردن، ایران، زمبابوے اور ترکیہ نہ صرف مالی، سفارتی بلکہ عسکری طور پر بھی غزہ یعنی حماس کے لوگوں کی مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کی سپورٹ کرنے والے ملکوں کی صرف لیڈرشپ مجبور ہے کہ ان کا ساتھ دیں، کیونکہ یہودی لابی کے بزنس امپائر ان ملکوں کے اندر ان کی انویسٹمنٹ، ورلڈ اکانومی پر ان کا کنٹرول، جدید ٹیکنالوجی کو ان سے روک لینا ان کو یعنی ویسٹرن ملکوں کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر کوئی بھی ترقی یافتہ ملک یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ جنگیں بھی پیسوں سے لڑی جاتی ہیں، ہتھیار، فوجیوں کی تنخواہیں اور اسلحہ، ان کے لیے رہنے کا انتظام، ان کے لیے فیول، یہ سب کچھ پیسے سے خریدا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے ٹائم کے اندر کسی بھی ملک کی اکانومی یہ طے کرتی ہے کہ وہ ملک کتنا طاقتور ہے، ورنہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک کچھ ایسے بھی ہیں جن کی یا تو آرمی بالکل موجود نہیں ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہے، مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ۔ اس لیے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ویسٹ کے ملک انسانی حقوق کی بنیاد پر اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی خود کی عوام بھی ان کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ایک بہت بڑا پلان ہے۔ اسرائیل کا ایسا دوسرا بڑا خفیہ پلان جو کہ آج بھی
99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا پلان جو کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، ایک ایسا پلان جو کہ ہر سال اس کو $6 بلین کما کر دے گا، وہ بھی بنا کچھ کیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مضبوط اکانومی کا مطلب ہے دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہونا۔ دراصل اسرائیل کئی دہائیوں سے ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس کا نام بین گوریون کینال ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی آرٹیفیشل کنال بنانے جا رہا ہے جو کہ سوئز کنال کو ریپلیس کر سکے، یا پھر سوئز کنال کی 93.30 کلومیٹر لمبی جگہ کو جو کہ مصر کے اندر موجود ہے اور یورپ کو ایشیا سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے، اس کو ریپلیس کر کے تمام ویسٹرن ملکوں کی ٹریڈ کو بین گوریون کینال پروجیکٹ پر ٹرانسفر کر سکے۔ کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر ویسٹرن ملکوں کی زیادہ تر ٹریڈ دراصل سوئز کنال کے روٹ کے ذریعے ہوتی ہے، جسے بند کر کے عرب ملک ویسٹرن ملکوں کو اور ان کی اکانومی کو کبھی بھی گھٹنوں پر لا سکتے ہیں، یا پھر ان کو صحیح معنوں کے اندر پریشرائز کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حال ہی میں غزہ اسرائیل جنگ کے دوران یمن نے اس روٹ پر اسرائیلی شپس کو لوٹنا اور ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسرائیل دراصل 1960 سے یہ سوچ رہا تھا کہ سوئز کنال کی جگہ پر وہ اپنی ایک نئی کنال کو تعمیر کرے جو کہ اسرائیل کے درمیان ہوتے ہوئے یروشلم شہر اور غزہ کے بالکل بارڈر کے پاس اس طرح سے گزرے کہ سوئز کنال کا متبادل ہو سکے۔ 1960 کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے یہ پلان بنایا تھا کہ غزہ کے درمیان سے ایک متبادل کنال 520 نیوکلیئر بموں کو گرا کر بنائی جائے، پر اب تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ لیکن اب کی بار اسرائیل اسے فیصلہ کن طور پر بنانے کے لیے جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے غزہ کو راستے سے ہٹانا یا پھر اس کا صفایا کرنا انتہائی ضروری تھا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ حماس روز اس روٹ پر حملہ کرتا یا پھر اسے کسی نہ کسی طرح سے بلاک کر دیتا۔ لہٰذا اسرائیل نے بڑی چالاکی کے ساتھ ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ایک طرف تو فضائی بمباری کر کے غزہ کو ملیا میٹ کر کے تباہ کر دیا، یعنی اس کنال کے روٹ کا راستہ بالکل صاف کر دیا، اور دوسری طرف نیوکلیئر بم گرا کر تباہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثرات اس کے گھر تک بھی پہنچیں گے، ریڈیشن یا پھر پوری دنیا سے نفرت کی صورت میں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کچھ ٹائم پہلے یہ بیان دیا تھا کہ پورے غزہ پر نیوکلیئر بم گرا دینے چاہیے، کیونکہ اب اسرائیل نے خود کے سیلف ڈیفنس کے نام پر یہ کام آسانی سے کر لیا ہے۔ اب اس کا ارادہ ہے کہ یہ بین گوریون پروجیکٹ کو سیدھا غزہ کے درمیان سے گزارے گا اور اپنی اکانومی کو ایک بہت بڑا فائدہ دے گا، اور ساتھ ساتھ ویسٹ کے ملک بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یعنی یہ ویسٹرن ملک اپنے مفادات کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ ہیں، کسی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف غزہ کو انسٹیبل کر کے امریکہ نے مڈل ایسٹ کو بھی انسٹیبل کر رکھا ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر انسٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی باہر کی انویسٹمنٹ نہیں، یعنی اکانومی کا زوال۔ ایران جو کہ اسرائیل کو پراکسی وار کے ذریعے پریشان کیے ہوئے تھا، اس کا تمام دھیان اس وقت غزہ اسرائیل جنگ کی طرف ہے۔ ایران سمیت مڈل ایسٹ کے ملک اپنی ترقی کی طرف کوئی دھیان نہیں دے سکتے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ آہستہ آہستہ اپنے تمام اہداف کو حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ کسی بھی صورت مسلمان ملکوں کا اتحاد یا پھر مسلم ممالک کو ایک پیج پر اکٹھا ہونے کا رسک کبھی نہیں لے سکتے۔ آج اگر عرب ملکوں کی بے حسی نہ ہوتی تو یہ مل کر ایک پیج پر اکٹھے ہوتے تو اسرائیل ایک دن بھی اس جنگ کو افورڈ نہیں کر پاتا۔ جیسا کہ عرب اسرائیل جنگ کے اندر کنگ فیصل نے اکتوبر 1973 کے اندر فلسطین کے حق میں احتجاجاً امریکہ کی آئل سپلائی کو روک کر ان کی اکانومی کو ایک ہی دن کے اندر گھٹنوں پر لے آئے تھے۔ لیکن آج کے ٹائم کے اندر انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ محمد بن سلمان یعنی سعودی عربیہ سمیت مصر، عراق اور UAE اسرائیلی آرمی کو آئل سپلائی کر رہے ہیں۔ جن ملٹری گاڑیوں پر بیٹھ کر وہ غزہ کے اندر قتل عام کر رہے ہیں، پر دنیا کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور یہ اتنی بڑی بات صرف مفروضہ جات پر نہیں کہی جا رہی بلکہ یہ دی گارڈین کی رپورٹ ہے۔ عرب حکمرانوں کی بے حسی اور منافقت کو دیکھ کر دکھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ دنیا کے تمام قومیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے دوسری قوموں کو بلائیں گے، جس طرح سے کھانے والے کھانے کی برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روز ہم کم تعداد کے اندر ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس روز تم زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے، لیکن پانی کی جھاگ کی طرح ہوں گے۔ پانی کی جھاگ جیسے پانی کے اوپر یہاں وہاں پر بالکل الگ الگ بکھری رہتی ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا خوف، تمہارا دبدبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وین کو ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ ارشاد فرمایا تھا۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فلسطینیوں کی مدد تبھی فرمائے گا جب وہ اسرائیل کے مقابلے کے اندر اپنے جنگی ہتھیار اور فوج کو لے کر نکلیں گے۔ جیسے اسرائیل کے اتحادی ہیں، بالکل ایسے ہی مسلمان ممالک مل کر ان کا ساتھ دیں، ورنہ صرف دعائیں کرنے سے نہ پہلے کچھ بدلا تھا اور نہ اب کچھ بدلے گا۔
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جس کو خود اپنے حالت بدلنے کا احساس نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے اور ان بے حس مسلم حکمرانوں کو ہدایت دے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔